پورے گول بندری چشم گزر جاتی ہے. زندگی اپنے لہو دھو کے نکل جاتی ہے اور موت جب ٹکراتی آپ تو مر جاتی ہے. زندگی میں ہے بڑا جوش و نما یاد رہے. رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو یاد رہے. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ابھی ٹی وی پہ یہ خبر سن کے آیا ہوں کہ اب تک اس امسال تک وزیر اعظم پاکستان انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. What do you mean by blackmail? یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا حق ہے. اور جو لاشیں 6 دن کی وہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لواحقین متاثرین یہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہزارہ کے مومنین کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ کہاں ہے؟ آپ الیکشن سے پہلے ان کے پاس گئے اور 1 مہینے کا وعدہ کر کے اس کے بعد آپ بھول گئے. اب ان کا یہ مطالبہ جائز ہے. عمران خان تم کو جانا پڑے گا. نعرہ حیدری. وہ نعرہ جو روحوں کو کرما دے, وہ نعرہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. نعرہ لبیک یا حسین مل کے سب مل کے لبیک یا حسین. اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کون مرا, یہ کون مرا, یہ کس کا لہو, یہ کون مرا, کس کا لہو, یہ کون مرا. اب اگر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں تو خان صاحب سنو, یہ کون بلیک میل نہیں کرتی, یہ کون اس قوم سے پنگا لینا مشکل ہے. یہ قوم بیدار ہو, یہ قوم زندہ کون ہے, یہ کس کا لہو, یہ قوم مرا. میری بہنیں بولیں گی یہ کس کا لہو, یہ قوم مرا. آپ کی لڑی سے بھائی بولیں گے یہ کس کا لہو, یہ قوم مرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جدیدیت. آج شہر میں اور پورے پاکستان میں مظلوموں کی حمایت میں جنتا زمین انسانوں نے بلا تفریق مذہب اور مسلک مظلوموں کی حمایت میں یہ احتجاجی ریلیاں منعقد کر رہے ہیں. ہم ان ریلیوں میں شرکت کرنے والے تمام ماں بہنوں اور برادران مومنین اور مومنات کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کسی دور میں ظلم ہو اور
انصاف بھی ظالم کے ساتھ ہوگا۔ آج کربلا کوئٹہ میں ہمارے مظلوم بھائیوں کو مظلومانہ اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور سفاک قاتلوں نے اپنے نسل یزید ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا واسطہ ہے شبیر اور علی سے، کہ جن کا واسطہ ہے شبیر اور علی سے، اللہ کی سوا ڈرتے نہیں کسی سے۔ نقطہ یہ ہم نے سیکھا ہے کربلا چلی سے، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب میں درخواست کروں گا MWM کی بات زینب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر کرنل سجاد صاحب، کرنل سجاد نقوی صاحب کی گزارش ہے تو آگے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے۔ جو در سے انقلاب ہے۔ جدر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، جدر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے۔ جدر سے انقلاب ہے۔ یہ کس کا لہو میں کون ذرا توبہ ہر بلند ظالموں جواب دو، دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے بھائی پیچھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو۔ خون کا حساب دو۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت وقت ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے سینوں میں بھی گولی ہوگا، ہم حاضر ہیں، ہم اس گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک اس ریاست مدینہ کا حاکم جو نہر کر رہا ہے اور وہاں جانے سے گریزا ہے، ہم نے کوئی نہیں پڑھا۔ چلے جاؤ، یہ کام تمہیں تمہارا خاطر چھوڑ کے آئے گی۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ وہاں بچ کے ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، ان بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو۔ تم نے اور تمہارے مخالفین نے بند کیا رہے ہیں، وہ بھی تو مخالف تھے۔ آج تم بھی اپنے لوگ، آج تم بھی اپنی حکومتی نشے میں اس بات آدھی کی طرح جو پیر میں نیچے آگے پیر کو یہ سمجھ رہا ہے مہربانی کرو۔
चौक में मस्तूरात में से हमारी बहन आलिमा ज़ैनब जनाब ज़ैनब तुराबी वो खिताब करेंगे। उनसे पहले जनाब कर्नल सजाद नकवी साहब का खिताब है। मैं तमाम शुरा का बेहद ममनून हूँ, एहसानमंद हूँ कि आप हमारी दरख्वास्त पर यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने इस रैली को रौनक बख्शी और मजलूमों का साथ दिया, मजलूमों के साथ इल्हाम का ऐलान किया और इस कोने ना हक पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आप लोग तशरीफ लाए हैं। मैं हाकिम वक्त से मुखातिब होकर कह रहा हूं, उसूल पेश कर मसनद खरीदने वालों, उसूल पेश कर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बदले हो बेज़मीन हो तुम। इमरान खान आप जब अपोजिशन में थे आपने जाकर इन्हीं हजारों से कई दफा ये वादा किया था कि आप इनके खून का इंतकाम लेंगे। आज जब आप हुकूमत में आ चुके हैं तो मजीद लाशें आपका इंतजार कर रही हैं चौक में। आज छठा दिन है, वो माए बहने उनके माँ बाप उन बच्चों की लाशें रखकर, अपने प्यारों की लाशें रखकर सड़कों पर आपका 5-6 दिन से आज इंतजार कर रहे हैं -6 डिग्री सेंटीग्रेड में। और आप कह रहे हैं कि आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आप कह रहे हैं कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमरान खान मैं आपको बता दूं, तारीख के सफे पलट कर देखो तो इस पाकिस्तान के माने हुए डिक्टेटर, माने हुए आमिर ज़ियाउल हक को इस कौम ने वो सबक सिखाया था कि जो इसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। और आपको भी ये तंबीह कर रहे हैं कि हमारी शराफत और हमारी हुब्बुल मुफ्ती को हमारी कमजोरी न समझा जाए। अगर मजबूर कर दिया गया तो तुम्हारा सेक्रेटरीट और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हाउस हम रोक करेंगे पर। ये कौन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो हम लोग ही थे जो तुम्हें बरसों में पर्दार लेकर आए और जिस दिन
ہم نے یہ پلیٹ فارم تمہارے پاؤں کے نیچے سے کھینچ دیا، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، یہ ویسی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس قدر خون نہاد مسلسل ایک قوم کے اوپر یہ ظلم جو مدتوں سے روا رہا ہے، اس کا احساس دوبارہ قوم مانگے گی، آپ سے بھی مانگے گی، اور جو آپ سے پہلے تھے زرداری اور سری اور ان پہ غرضوں سے بھی مانگے گی۔ ہم اپنا خون آپ کو بخشیں گے نہیں، اس خون کا احساس لیں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو باغی اعظم جن کی چند سیٹوں نے آپ کو سہارا دیا ہوا ہے، وہ سیٹیں ان کی وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہے، تو ان کو آپ ساتھ میں لا کر رکھیں بڑے شوق سے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ سیٹیں کس قدر خس و خشاک کی طرح اڑ گئی، بہ جائیں گے اس ریلے میں۔ وہ ریلہ جو آپ نے کہا یہ شیعہ قوم بلند کرے گی، اس میں بہ جائیں گے۔ بہتر یہ آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں، ورنہ کل سے پورا پاکستان جام ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں اب اپنی بہن اچھا ڈاکٹر سجاد نے کچھ ڈاکٹر سجاد یہ کس کا لہو یہ کون مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر اظہار غم نہ کر، میرے قاتل تلاش کر۔ عمران خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں ہمارے اس اٹیک کی بزرگ ترین شخصیت اور ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے بزرگ سید خادم حسین شاہ کربلائی صاحب جو اس وقت عزیز ہیں، خداوند کو بطور صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کی نیابت کے لیے ان کے فرزند ارجمند سید مجاہد حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سامنے پہ چند لحظے کے لیے اظہار خیال کریں۔ سید مجاہد حسین شاہ صاحب جناب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کارزارے آج کے عصر وقت میں اس کربلا کے عظیم سپاہیوں آج آپ لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ یہ قوم ہمیں آزما چکی ہے اور ہم اپنے امتحان اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں۔ سنو، ہم امن سے کہتے ہیں کہ ایک لاشا اٹھانے کے بعد دوسرا لاشا اٹھانے تک کا جو وقفہ ہے ہم اسے امن کہتے ہیں، اور سنو یہ امن ہمارے صبر کی وجہ سے قائم ہے۔ دیکھ لو تاریخ کو، اس حسین کو تو مٹانے کے لیے بادشاہوں نے اپنی طاقتیں لگائی ہیں۔ ہر وقت کے جو ظالم ترین لوگ اپنے وقت کے بہترین اسلحے کے ساتھ وہ ہم پر حملہ آور ہوئے، ہماری بستیوں کو اجاڑا گیا، ہماری بستیوں کو اجاڑا گیا۔ دیکھ لو آج ہم میدان میں کھڑے ہیں، اور اس دن کل بھی تم نے چھپ کر وار کیا تھا، آج بھی تم نے چھپ کر وار کیا۔ شہادت 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 شہادت، یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ آج یہاں اس شہر میں اور دوسرے پاکستان کے کئی شہروں میں یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو یہ واضح کر کے بتا رہے ہیں ہم حسینی ہیں اور اس قوم کے مقابلے میں آنے والے جدیدی۔ سن لو، آج اگر اس ملک میں ہمیں امن نہیں ملتا تو تم اپنے آپ کو خود بتاؤ کہ تم
کر یزیدیوں کو سپورٹ کر رہے ہو، تمہارا کوئی بھی عمل اگر عصر یزیدیوں کو سپورٹ کرتا ہے تو سن لو، کل محشر میں یزید کے ساتھ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسینی سمجھ کے مارا جا رہا ہے۔ اٹھاؤ اور محنت کے مزدوروں کا کیا سب قوم سمجھتی ہے دنیا کو کہ ہمیں حسینی سمجھ کر مارا جا رہا ہے۔ میں تمام معظمین لوگوں کو پاکستان میں جہاں تک ہمارا پیغام جا رہا ہے، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جھکے نہیں ہیں، کسی بھی ظلم میں ہمیں کبھی نہیں جھکایا، ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ابھی مائک دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ خون ناحق بہا ہے، خون ناحق بہا ہے، تم کیسے چپ ہو؟ شامل تو نہیں ہو کیا اس برداد میں؟ خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں خان زینب کو دعوت اتنا کہوں گا کہ چلے جائیں، ورنہ ہم تمہیں گھر جناب خان زینب نمائندہ اور ISO جناب خان زینب سے گزارش ہے کہ اپنا پیغام جناب خان زینب مائک کو دے دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مائک کو دے دیا پیغام جناب سامنے سے نہیں آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، لبیک یا حسین۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر سلام کو آج کی ریلی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ خیر علی شاہ صاحب، جناب مولانا ذوالفقار الحقی صاحب کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطیب مسجد جامع سید الحسن نقوی صاحب کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور آل محمد صاحب المطہر، کہ جو وجہ رحمتی کے قائل ہیں، جن کی محبت شدت ہے۔ شکر خداوند عالم کا لاکھوں لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے مائک تھوڑا کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا کہ جن کو آواز حق بلند کرنے کے لیے منتخب کیا، تمام برادران راجاران کے سامنے اور اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنے شہداء کی پردرد اذیتناک شہادت پر میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سلام ماں بہنوں بیٹیوں کہ جن کی گودوں سے ایسے جوان جن کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ جنہوں نے دشمنوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، مگر ہم زندہ کی موت نہیں جا سکتے۔ یہ وہ درس ہے کہ جو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ اے دشمنوں، تم کتنے حسینی مارو، گھر گھر سے حسینی نکلے، اس لیے
کہ ہماری مائیں ہمیں ماں کہنا بعد میں سکھاتی ہیں، لیکن علی کا نعرہ بلند کرنا پہلے سکھاتی ہیں۔ دشمنوں کے لیے یہ پیغام کہ امام خمینی کہا کرتے تھے کہ دشمن ہماری ماں بہنوں پہ چادر سے لرز کر آج جو تم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، کیا کل کا وعدہ بھول گئے آپ کہ آپ نے کہا تھا کہ حکومت کی ڈور میرے ہاتھ میں ہو، میں تحفظ بخشوں، کہاں گیا آپ کا وہ وعدہ کہ آج آپ تسلی دینے کے لیے ان ماں بہنوں بیٹوں کے پاس نہیں جا سکتے؟ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں مار کر ہمیں ختم کر کے وہ حسینیت کو مٹا ڈالے گا، مجھے اس کی بھول ہے۔ اس لیے اے وقت یزید کو جتنی تاریخ، جس طرح تاریخ میں ہر دور میں حسین ہے، ہر دور میں فرعون ہے، ہر دور میں اگر نمرود ہے تو وہاں پروردگار کا نظام ہے کہ اس نے جہاں یزیدیت رکھی وہاں حسینیت۔ اس لیے کہ یہ یزیدیت زندہ باد کا نعرہ وہ نعرہ ہے کہ جو علی کی شیر بیٹی نے فرائنا اپنے بھائی کے خاتموں کے سامنے یہ کہا تھا کہ نہ تم ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ تم ہمارے افکار و گفتار کو مٹا سکتے ہو۔ تو بس حکومت وقت سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ جب تک شہداء کی مائیں بہنیں بیٹیوں کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن طالبات پاکستان کی طرف سے میں ہزارہ کے لوائق کو شہادت کی مبارکباد اور تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اپنی بات کا آغاز حضرت علی کے قول سے کرتی ہوں کہ اگر کسی شخص کا قتل کسی دور حکومت میں ہو جاتا ہے، جب تک اس کا قاتل نہیں پکڑا جاتا تو اس کا قاتل حاکم وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے وزیر اعظم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ان کو اپنی تحقیق کیا وزیر اعظم پھر سے میرا عمران خان سے یہ سوال ہے کہ ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ ان کا زمین مر چکا ہے، وہ اپنی زمین کا جنازہ پڑھیں۔ اور میرا اپنے صدر سے یہ سوال ہے کہ اور میرا جناب صدر سے یہ ایک بات ہے، ان سے ایک التجا ہے کہ وہ ایک معاہدے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، تو ان سے یہ کہنا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی سے زیادہ ہیومن سیکیورٹی میٹر کرتی ہے، اور پاکستان کے آئین میں جب یہ چیز لکھ ریتوں کے مکمل تحفظات دیے جائیں گے تو اس چیز پر ایک تو میں اپنے بچے کو ایک بات بتا دوں،
بس جی اب میں چونکہ وقت بہت کم ہے اور ایک بیٹے سے اپنی ایک بات بتا دوں کہ ہم اس شہر میں اس ملک میں اقلیت نہیں ہے، ہم اکثریت ہیں، اور اہل سنت کے بعد بڑی جو قومیت ہے وہ اہل تشیع ہے، اور یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے بنایا تھا۔ میں نون لیگ کے صدر جناب سلیم شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف چند لمحوں کے لیے اپنا پیغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، میری ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ یہ ملک جو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج ہوگا، آج ایسی طاقتیں آ گئی ہیں جہاں پر میری فاطمہ، میری خدیجہ آج سڑکوں، میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کہ میری بہنیں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ساری رات کو بیٹھتی ہیں انصاف کے لیے، ان کے آگے ان کے بھائی کٹے ہوئے، ان کے ازاق کٹے ہوئے پڑے ہوئے، لیکن میں حصی ہے اس ملک سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے سیاسی فنکشن کر رہے ہیں، ہم حکومت منا رہے ہیں، ہم اداکاروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، ہم کتے کھلا رہے ہیں، ہم کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ وہاں میری بہنیں کوئی مطالبہ نہیں کر رہی تھی، جا کے بات سنتی ہیں چلے جائیں، وہ اپنا دکھ بیان کریں گی، آپ نے وہاں کی امداد رکھی صرف کرنی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہلے ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اس کے بعد کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، ہم سب ایک ہیں یہاں پہ۔ میں آج ایک میسیج دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون لائن ڈرا تھا سچائی اور کے درمیان، آج ہم سب اس میں اگر عمر پیرا ہوتے تو میری بیٹیاں، میری مائیں بہنیں سڑکوں پہ ٹمپریچر میں نہ بیٹھتی۔ آج ہماری غیرت، ہماری ضمیر مر چکا ہے، ہم ویسے زندہ ہیں، ہم وہ پڑی ہم لاشیں سے پھر رہے ہیں کہ ہمیں شرم غیرت ہوتی تو ہم جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ماں بہن کی عزت ہے، وہ کہاں پہ خون ہمارا گیا؟ ہمارے خون کا رنگ سفید ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اقتدار والوں سے، اب میں ہوں تو مسلم دون کا نمائندہ ہوں، تو میں سنی، لیکن آپ کے دکھ میں میرے آنسو دیکھ رہے ہیں میری بہنوں کی عزت کے لیے۔ ہم جائیں گے، اگر ہمیں اجازت ہوتی تو میں سب سے اپنے سینے پہ گولی کھانا جا کے، لیکن آج میں اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کی اور تمام میڈیا کی توسط سے میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم سے کہ خدا را ہم آپ کے ساتھ، ہماری پالیسی میں آپ سے اختلاف ہے، لیکن آپ مچھ میں جائیں، وہاں پر جائیں، منفی ٹمپریچر میں جن کا جو لاشیں رہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج ان کا مداوع نہیں کرتے تو اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شہر میں دھرنے ہوں گے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، ہر شہر ہر چوک میں دھرنا ہوگا، اور سب سے پہلے ہم لوگ بیٹھیں گے، آپ پیچھے ہوں گے، انشاءاللہ ہم آگے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم آپ کو اکیلا، آپ کے سنی بھائی بھی نہیں چھوڑیں گے اکیلا، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ہم نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ تب نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، یہ کلمہ ایک ہے، سب کا اس پہ حاصل کیا، اور ہم آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے صبر کو میں سلام بہنوں کو کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے آخری خطیب کو دعوت دوں، چند اعلان ہیں، اور اس سے پہلے شکر گزار ہوں تمام میڈیا برادری کا، شیباگ سے آئے ہوئے دوستوں کا، سنجوال سے آئے ہوئے دوستوں کا، اور گرد و نواز سے جتنے بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پہ تشریف لائی ہیں، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اور اعلان یہ ہے کہ اس ریلی کے بعد امام بارگاہ کے سامنے بہنوں نے ہم سے پہل کر کے
انہوں نے دھرنا دیا ہے، ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ وہاں پہ مردوں کا بھی دھرنا ہوگا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کے بعد گھروں کو جانا حرام ہے۔ تمام برادران سے گزارش ہوگی کہ یہیں سے منظم ہو کے وہاں پہ تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ دعوت دوں گا جناب کرنل ڈاکٹر سجاد نقوی صاحب کو کہ وہ اظہار خیال فرمائیں، کیونکہ آج ایک جنازہ ہے 3 بجے، ہم نے وہاں بھی شرکت چھٹے پارے کی پہلی آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اونچی آواز میں چلائے یا روئے، مگر وہ جس کے ساتھ ظلم ہوا۔ مظلوم کی صدا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ساتویں آسمان پہ پہنچتی ہے، اور ہم وہ قوم ہیں، شیعہ وہ قوم ہے کہ جو ہم جتنا پرامن احتجاج ہم لوگ کرتے ہیں، اور پچھلے 1500 سال کی تاریخ اس میں واضح ہے کہ ہم ایک قوم ہے، اور طریقے سے ہم ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، اور ظلم قطعی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ صرف اس وقت اگر ظلم کی سنوائی نہیں ہوتی، اسے نہیں سنا جاتا، پھر ہی کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی قوم وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے یا خود اس ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اس سارے اجتماع کا یہ جو ہمارا سارا اجتماع ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہ دوسرا کوئی اونچی نہیں چیخے گا، لیکن جو مظلوم ہے وہ اونچی چیخے گا، اور مظلوم کے لیے اونچی چیخنا، آواز بلند کرنا ہمارا ایک ایمانی فریضہ ہے، ایک ہمارا ایمانی فریضہ، اور اس میں شامل ہونا اس معاملے میں ایک عبادت ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز کی اللہ تعالیٰ بھی باز مانے گا، باز پوچھ کرے گا، وہ حقوق العباد ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ والے شخص کا کتنا خیال رکھا، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں کتنا شامل ہوئے۔ تو آج کا جو ہمارا اجتماع ہے ایک نمائندہ اجتماع ہے، اور یہ صرف نہیں ہے کہ یہ ہم جو شیعہ ہیں ان کے جذبات ہوں، بلکہ تمام عالم اسلام کے جذبات کی ہم ان کے کر رہے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں، تمام ہر شعور شخص کی جس کے دل میں کہتا ہوں کہ ایمان تو بات کی بات ہے، صرف انسانیت ہے جس کے دل میں، کیونکہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، اور ہمارا صرف اور صرف احتجاج کا دیکھیے، ہمارا اس خاندان کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں جنہوں نے ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے۔ شہیدوں کے جنازے اٹھانا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں اور کوئی مشکل نہیں، ہمیں اللہ نے اتنا صبر حوصلہ دیا ہے کہ ہم شہیدوں کے جنازے اٹھائیں، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ اگر وہ حق کے خلاف لڑتے ہوئے ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح سے انہیں بیچاروں بے کس کر کے اس طرح سے ظلم کیا جائے، اور محض اس لیے کیا جائے کہ وہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو ہماری صرف اور صرف محترم وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے ابھی میرے بھائی نے بھی بتایا کہ وہ جب اپوزیشن میں تھے تو خود وہاں پہ ہزارہ کے ساتھ یہ ظلم کو دیا نہیں گئے، ایک دفعہ وہاں پہ جائیں، اور بطور ایک فوجی کے سابق فوجی کے جنرل باجوہ سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ وہاں تشریف لے جائیں۔ ان کا وہاں پہ پہنچنا ان کے دلوں کو بہت بڑا ایک حوصلہ دے گا، جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ حکومت وقت اور فوج پاکستان ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اس ظلم کی پیشگنی کریں گے، اور اس زیادتی کے ساتھ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، اس میں کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے۔ جتنا میں ان سے گزارش کروں گا خان صاحب سے کہ جتنا محفوظ آپ شیعوں کے درمیان ہوں گے، کبھی کسی کے درمیان اتنے محفوظ نہیں ہوں گے۔ ہم ایک پرامن قوم ہے، اور پرامن قوم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں اور ہم احتجاج کریں۔ یہ احتجاج کرنا ہمارا ایک انسانی فریضہ ہے، احتجاج کرنا ایک ہمارا ایمانی تقاضا ہے، اور اسے ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے کہ جب تک ہمارے بہن بھائیوں کی داد رسیدگی ہوتی ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ اور آج کا یہ نمائندہ اجتماع ہے، یہ حکومت کو یہ میسج دے رہا ہے کہ انہیں اس چیز کی سنوائی کرنی ہے، اور صرف ایک قدم اٹھا کے وہ اس مسئلے کو کافی حد تک اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد گزارش ہوگی کہ صرف یہاں پہ یہ چیز نہیں ختم ہونی چاہیے، بلکہ ایسے لوگ جو اس کے دشمن کے ایجنٹ بن گئے اور ایک غلط نظریہ فکر، ایک تکفیری ذہن کی سوچ لے کر
کر آگے چلتے ہیں ان کے بیچ قریب کی جائے تاکہ ہم پاکستانی مسلمان آپس میں شیر و چکر ہو کر اس ملک میں زندگی گزارے اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی شکریہ. اور ابھی کچھ تو لبیک یا حسین لبیک یا اس وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ 3 بجے ایک ہمارے مومن بھائی کا جنازہ بھی ہے, وہاں بھی ہم نے شریک ہونا ہے. میں شکر گزار ہوں آئی ایس او کی بچیوں کا, آئی ایس او کے بچوں کا. میں شکر گزار ہوں FWM کے تمام ممبران اور بالخصوص ضلعی قیادت کا. میں شکر گزار ہوں شیعہ علماء کی ضلعی قیادت کا اور تمام دوستوں کا. میں شکر گزار ہوں جناب تحریک انتفاضہ کے جعفریہ کا, جناب شریف شہزاد صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا اور مولانا قبلہ خیر علی شاہ صاحب کا. ان تمام برادران کے شکر گزار ہیں, بالخصوص انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت ہم یہاں سے بالکل پرامن واپس جائیں گے اور اسی طرح جائیں گے جس طرح ہم واپس آئے تھے. اور اس کے بعد دھرنا جو ہے وہ ہم امام برگاہ کے پاس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بچیوں نے کیمپ لگا رکھا ہے, مردوں کا کیمپ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں لگ جائے گا. ہم میں تمام سنی شیعہ بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ اس شہر میں, اس دنیا میں, اس کائنات میں 2 ہی فقے ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. اور جو حسینی ہے اس وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اس کیمپ میں ضرور تشریف. لبیک یا حسین. حسین ہی حسین ہے, حسین ہی حسین ہے, حسین ہی حسین ہے, حسین ہی حسین ہے, حسین ہی حسین ہے. اسی کے ساتھ انہی نعروں کے ساتھ اسی نظم کے ساتھ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آگے چلنا شروع کریں. اسی نظم کے ساتھ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا اور انہی نعروں کے ساتھ ہاں جی دعا کریں. اور خیر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آ کے دعا. سب سے گزارش ہے کہ دعا کے لیے 1 منٹ رکیں.